سامعین گرامی، میری جانب سے کچھ لمحے ٹوٹی ہوئی پسلیوں والی بیوی کی بات۔ آپ راضی رہیے گا۔ بس ایک بات کر کے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں۔ سلیم ابن قیس ہلالی میرے مولا علی علیہ السلام کے ایک صحابی، جو کہ مولا علی علیہ السلام کے پاس آتے ہیں۔ سامعین گرامی، یہ وہ وقت تھا جب جناب سیدہ کی شہادت کو کچھ وقت گزر گیا۔ ایک جملہ مجھے جناب سیدہ کے حوالے سے پڑھ دیا، اور اب ذرا گھر سٹیبل ہو گیا، حالات معاملات برقرار ہو گئے۔ یوں تو جناب سیدہ جیسی ماں کی کمی کوئی پوری نہیں کر سکتا۔ میرے شیعہ سنی بھائیو، ہماری مائیں جو جناب سیدہ کی کنیزوں کی کنیزوں کی کنیزوں، جب ہماری ماں کے مر جانے پہ کوئی کمی پوری نہیں ہوتی، تو جناب سیدہ کی کمی کون پوری کرے؟ جناب سیدہ نے ایسے تو نہیں وصیت کی تھی، یا علی میرے بعد میرے بچوں کو میری کمی کا احساس نہ ہو۔ کیا بات کیا لیکن اب کچھ سال گزرے اور کچھ معاملات معمول پہ آئے۔ سامعین گرامی، یہ جو دروازے پہ ہجوم والی روایت ہے نا، اس روایت میں ایک بڑا معروف نام ملتا ہے، کنفذ ملعون۔ اللہ اس پہ لعنت کرے۔ اسی بات پہ مجھے ممبر چھوڑنا ہے، اللہ کا رسول اس پہ لعنت کرے۔ یہ کنفذ ملعون جناب سیدہ کی شہادت کے بعد کسی ریاست کا گورنر بنایا گیا۔ اب کچھ اور وقت گزرا، اس ملک کی کچھ اکانومی گری، مدینے کی اسمبلی یا جو بھی کچھ ہوا، حکومت وقت نے فیصلہ کیا کہ ہم تمام گورنروں سے ان کی آدھی آدھی جائیداد ضبط کریں۔ جتنے بھی گورنران تھے ان سے ان کی آدھی آدھی پراپرٹی ضبط ہونا شروع ہو گئی سرکار کی طرف سے۔ یہی معاملات چل رہے تھے کہ سلیم ابن قیس ہلالی میرے مولا علی علیہ السلام کے پاس آئے، اور پاس آ کر فرماتے ہیں، مولا آپ جانتے ہیں ہر گورنر سے اس کی جائیداد لی گئی ہے، لیکن سرکار کنفذ ملعون سے اس کی جائیداد نہیں لی گئی۔ میں نے بڑے آرام سے کہہ دیا، آپ نے بڑے آرام سے سن لیا۔ میں سمجھتا ہوں رات بستر پہ رونے کے لیے یہ ایک جملہ کافی ہے، مجھے نہیں زیادہ پڑھنا۔ پتھر ہے اس بندے کے سینے میں جو ہائے تک کی بھی زحمت نہیں کر سکتا۔ سرکار آپ جانتے ہیں کنفذ سے جائیداد نہیں لی گئی۔ تاریخ کہتی ہے مدتوں جس علی کو چپ لگ گئی تھی نا، ایک عرصے کے بعد بھرے مدینے نے علی کو چیخیں مار کے روتے ہوئے۔ کنفذ نے ہاتھ باندھ کے کہا، سرکار میں پوچھتا ہوں کہ کنفذ سے اس کی جائیداد نہیں لی گئی، سرکار آپ روتے ہیں، خیریت تو ہے؟ میرے امام نے رو کے فرمایا، سلیم مجھ سے جواب بھی لے اور میرے رونے کی وجہ بھی جان۔ تو نے مجھے ہائے چاہیے ہر بندے کی، ممبر میں چھوڑ رہا ہوں۔ سلیم تو نے سوال کیا ہے، ہر گورنر سے جائیداد ضبط ہوئی ہے لیکن کنفذ سے آدھی جائیداد نہیں لی گئی، مجھ علی سے وجہ سن، مولا حکم فرمائے۔ علی رو کے فرماتے ہیں، سلیم ماجرا یہ ہے، ہر گورنر سے جائیداد لی گئی اور کنفذ سے جائیداد ضبط نہ کرنا اس کا شکرانہ ہے۔ سرکار کس چیز کا شکرانہ؟ علی منہ پہ ماتم کر کے فرماتے ہیں، اس ملعون نے 2 ضربیں ایسی ماری ہیں
جس کی وجہ سے اس سے جائیداد ضبط نہیں ہوئی. یہ نہیں جانتے تھے. مولا حکم فرمائیں. مولا اس نے کون سی 2 ضربیں ماری؟ علی رو کے فرماتے ہیں جس وقت میرے دروازے پہ ہجوم آیا. یہ 2 ضربیں سن لیجئے. علی رو کے فرماتے ہیں سلیم میں بتاتا ہوں جس وقت میرے دروازے پہ ہجوم آیا تو یہی کنفذ ملعون اس ہجوم میں سب سے آگے تھا. علی فرماتے ہیں 40 افراد لے کر یہ ملعون میرے دروازے تک آیا. مجھے آپ کی آنکھوں کی قسم میں وہ جملے نہیں پڑھتا جو میرے مولا نے بتائے. میں آپ کو تاریخ کے دامن سے وہ جملے سناتا ہوں جو خود اس ملعون کنفذ کے ہیں. با خدا دشمن زہرا کنفذ ملعون کے یہ اپنے لفظ ہیں. کہتا ہے ہم 40 لوگ تھے, اکیلی اندر حسین کی ماں تھی. ہم 40 نے دروازے کو باہر سے دھکا دیا, اکیلی رسول اکرم کی بیٹی نے اندر سے دبایا. یہ کہتا ہے دروازے 2 تھے, ہم 40 تھے, ہم نے دھکا دیا, دونوں دروازے تھوڑا سا کھلے. کہتا ہے بیچ کے فاصلے سے مجھے برقے میں لپٹا ہوا بطول کا ہاتھ نظر آیا. یہ ملعون کہتا ہے میرے ہاتھ میں لوہے کا تازیانہ تھا, میں نے بطول کے ہاتھ پہ اتنے زور سے تازیانہ مارا, رسول کی بیٹی کی چیخ نکل گئی. آواز آئی بابا جس ہاتھ کو چومتے تھے اس کی انگلیاں ٹوٹ گئی ہیں. سامعین گرامی آخری ضرب میں بالکل ممبر سے اڑا ہوں. با خدا جناب سیدہ کا دشمن یہ ملعون کنفذ خود کہتا ہے اتنی دردناک چیخ تھی میں خود لرز گیا. میں نے تازیانہ مارا تو رسول کی بیٹی کی آواز آئی بابا اب آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ ہوگا. اور جس ہاتھ کو آپ چومتے تھے اس کی انگلیاں شکستہ کر دی گئیں. علی فرماتے ہیں سلیم پہلی ضرب اس نے میری زہرا کے ہاتھ پہ ماری. علی فرماتے ہیں ان 40 نے میرے دروازے کو آگ لگائی, انہوں نے میرے دروازے کو دھکا دیا. علی فرماتے ہیں نیچے میری زہرا, اوپر دروازہ, اوپر سے امت گزر کے میرے گھر میں داخل ہو گئی. اب یا بندہ سر نیچے کر لے ورنہ جو مجھے دیکھ رہا ہے وہ واجب سمجھ کے ماتم اور ہائے کرے. علی فرماتے سلیم میں تجھے بتاتا ہوں یہی ملعون تھا کنفذ. 40 بندوں کو لے کر میرے صحن میں آیا, آتے ساتھ اس ملعون نے میرے گلے میں رسی ڈالی, اس نے مجھے دربار لے کے جانا چاہا. علی فرماتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا دروازے کے نیچے سے نکل کے رسول کی بیٹی میرے سامنے آ گئی, میرے سامنے سینہ سپر ہو کر فرمایا میں مر جاؤں گی لیکن علی کو نہیں جانے دوں گی. میرے شیعہ سنی بھائیوں میں نے بیان سمیٹ دیا. علی فرماتے سلیم مدینے کی زمین میں زلزلہ آیا, فاطمہ میرے دفاع میں کھڑی تھی, اس وقت اسی ملعون نے تلوار نکالی, اس نے تلوار کے دستے سے بطول کے پہلو پہ ایسا وار کیا. علی فرماتے ہیں میری زہرا زمین پہ گر گئی, آواز آئی فضا مجھے بچا لو, او فضا میرا محسن شہید ہو گیا, او فضا میری پسلیاں ٹوٹ گئی.